إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا موضوع سیاست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے لفظ سیاست یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی مفہوم تدبیر امور کرنا، حکومت کے انتظام اور معاملات کو بأحسن انداز سے چلانا، سر انجام دینا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اسے پورا کرنا۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث
ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں 5 سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا، اور وہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ بنی اسرائیل کے انتظام و انصرام، ان کے معاملات کی نگرانی اور اس کو ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سر انجام دیا کرتے تھے۔ لفظ تسوس جو سیاست سے ہے، تو جو ہم نے معانی بیان کیے ہیں، اس اعتبار سے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دیے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی، اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ سارے کام ان کے سر انجام دیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کے بعد اور نبی اس کی جگہ سنبھال لیتا اور وہ سیاست کرتا اور ان کی ذمہ داریوں کو نبھاتا۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے۔ خلفاء ہوں گے جو میری جانشینی کریں گے اور میری ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، وہ یہ سیاست کریں گے۔ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عالمی سیاست اور عالمی گیریت کی آفاقی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعہ سے ثابت کیا، پیغام دیا، اور جو نظام آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کر کے گئے، اس کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسانی مساوات، کہ انسانوں کے درمیان برابری ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات بطور خاص بیان کی تھی کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ دوسری چیز عدل و انصاف۔ پوری کائنات کا نظام اگر صحیح طریقے سے چل سکتا ہے اور قائم رہ سکتا ہے تو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور دیگر اہل علم نے یہ بات بطور خاص ذکر کی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کافر، عادل اور منصف کی حکومت کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان ظالم اور جابر کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ اس کا قانون اور اصول ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کرو، فرمایا اعدلوا، انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو عدل و انصاف میں ناانصافی، ڈنڈی مارنا، پارٹی بازی کا مظاہرہ کرنا، اپنے انتقام کی خاطر کسی کے ساتھ انصاف نہ کرنا، بد نیتی پر مبنی فیصلے کرنا، اپنی پارٹی یا اپنے قوم، قبیلے، برادری یا اپنے رشتہ داروں کی خاطر کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، اسے انصاف فراہم نہ کرنا، اس کی شریعت نے کسی اعتبار سے اجازت نہیں دی۔ تیسری چیز امن و سکون۔ امن اور سکون ہی پوری دنیا میں بنیادی طور پر مطلوب ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ امن اور سکون حاصل ہو جائے۔ اسلام کے سوا کوئی ایسا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعہ سے امن اور سکون حاصل ہو سکے۔ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قتل و غارت نہیں کی، بلکہ اہل مکہ کو، جن کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ہجرت کرنا پڑی، اور مسلسل 8 سال تک ان کی سازشوں، ان کی مخالفت اور ان کی دشمنی اور جنگوں کے باوجود جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، اب ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور یوسف علیہ السلام کا عمل پیش کیا کہ بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، اب ان کو مکمل غلبہ اور سلطہ حاصل ہو چکا ہے، اور وہ مجبور اور بے بس ہیں، کسی قسم کا ان کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اس وقت حاکم ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، جو تم نے کیا جہالت کی بنا پہ کیا، اور جو تم سے نادانی میں غلطیاں ہو گئیں وہ سب معاف ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ امن قائم کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور حکومتوں کو ایسا کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ جہاں ایسے معاملات نہیں ہوتے وہاں ہمیشہ حکومت عدم استحکام کا شکار رہتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ چوتھی بات، علم تک تمام طبقوں کی
عام رسائی، تمام طبقے کے لوگ، غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، یا بااثر ہوں، پیسے والے ہوں، سب لوگوں کو یکساں رسائی حاصل ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بھی عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکے گا. اس کی واضح اور بین مثال ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کا نصاب اور ہے، پرائیویٹ اسکولوں کا نصاب اور ہے. پھر ان پرائیویٹ اسکولوں میں بھی درجہ بندی ہے، ان کی بہت زیادہ فیسیں ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ ان اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلا سکتے. وہ محرومیت کا شکار ہیں. گورنمنٹ پری پلان اپنے اداروں کو ختم کر رہی ہے اور ایک جیسی تعلیم کا نظام قائم نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے حالات میں لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھیں گی، اور جو لوگ عصری تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدے حاصل کریں گے اور جو لوگ محرومیت کا شکار ہوں گے، پھر اس کے نتائج کبھی بھی اچھے برآمد نہیں ہوں گے. یہ ایک عالمگیر آفاقی اصول، قانون اور ضابطہ ہے، اور اسلام نے ہر کسی کو تعلیم کے لیے مواقع میسر کیے ہیں اور کوئی ایسی درجہ بندی نہیں کی، کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف تعلیم کی خاطر 70 قرائے کرام کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے لوگ بھیجے جائیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے دھوکے سے لے جا کر کے ان 70 کو شہید کر دیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور 1 ماہ تک مسلسل آبا علیہ السلام ان کے لیے قنوت نازلہ کرتے رہے، بد دعا کرتے رہے. بعض روایات میں کہ 5 نمازوں میں، بعض میں کہ صبح اور شام، فجر اور مغرب میں قنوت نازلہ کرتے رہے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچا. اور یہ بات بھی آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شریعت نے علماء اور طلباء کا جب مقام بیان کیا ہے، امت مسلمہ میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ اگر ہیں تو وہ علماء اور طلباء ہیں. 5ویں چیز، کہ تمام انسانوں سے نسل و قومی تفریق کے بغیر اخلاق کی بنیاد پر معاملہ کرنا، بغیر کسی نسل کے، بغیر کسی قبیلہ کے، برادری کے، جو اخلاقیات تقاضا کرتی ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اخلاقی طور پر پیغام دیا. آپ دیکھیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا اور ایک لشکر کا امیر مقرر کیا. صحابہ نے ان کی امارت پر اعتراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور خطبہ دیا.
فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ زید کی امارت پر معترض ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے جو بات میرے پیش نظر ہے۔ یہ سیاست نبوی ہے جو صحابہ نہیں سمجھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے۔ اس جنگ میں زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جب بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر تشکیل دیا، یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، تو اس کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بنایا جو ان کا بیٹا تھا۔ ان کی امارت پر بھی اعتراض ہوا۔ صحابہ نے کہا یہ نو عمر ہے، نا تجربہ کار ہے، اس کی جگہ پر کسی تجربہ کار بڑی عمر والے کو امیر مقرر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اس سے پہلے بھی تم نے اس کے والد کی امارت پر اعتراض کیا تھا، اب تم اس کے بیٹے اسامہ جس کو میں نے مقرر کیا اس کی امارت پر معترض ہو۔ تم نہیں جانتے، واقعی نہیں جانتے تھے، صحابہ کو واقعتاً اس بات کا علم نہیں تھا۔ آپ نے اس لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے جرف کے مقام پر میرے حکم کا انتظار کرو۔ قافلہ وہاں پہنچا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ یہ قافلہ مدینہ میں واپس آ گیا۔ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کی تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، 3 دن کے بعد چوتھے دن یہ اعلان کر دیا کہ اسامہ کی قیادت میں جو لشکر رسول اللہ نے تشکیل دیا تھا وہ لشکر مدینہ سے کوچ کر کے جرف کے مقام پر قیام پذیر ہو جائے۔ اتنی شدید مخالفت ہوئی، تمام صحابہ نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ خلیفۃ رسول اللہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لہذا اس لشکر کو روانہ نہ کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، وہی سیاست، وہی سوچ فکر، وہی انداز، وہی توکل علی اللہ اور اسی انداز سے کام کرنے والے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر فضا سے پرندے آ کر کے میرا جسم نوچیں، جنگل سے درندے آ کر کے مجھے چیر پھاڑ دیں، پھر بھی میں اپنا یہ حکم واپس نہیں لوں گا۔ یہ لشکر ہر حالت میں روانہ ہو کر کے رہے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات کو بیان کرتی ہیں کہ مدینہ کے حالات اس وقت کہ قبائل عرب مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے، یہ حالت تھی کہ جس طریقے سے سخت اندھیری رات ہوتی ہے سردیوں کی، بارش ہو رہی ہو اور بکریوں کا رکھوالا کوئی نہ ہو، وہ خوفزدہ ہوتی ہیں، ایسے اہل مدینہ خوفزدہ تھے۔
بڑی مزاحمت اور مخالفت ہوئی، خلیفہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کی۔ جب جرف کے مقام پر جا کر کے ٹھہر گئے، وہاں انتظار کر رہے تھے، تو آپس میں مشورہ ہوا کہ خلیفہ تو رسول اللہ کے پاس دو تجویزیں لے کر کے جائیں۔ پہلی تجویز یہی تھی کہ زید کو امارت سے ہٹا کر کے کوئی اور شخص امیر مقرر کر دیا جائے جو تجربہ کار ہو، عمر رسیدہ ہو، اور دوسری تجویز کہ لشکر کو مدینہ واپس آنے دیا جائے۔ اور یہ تجویز لے کر کے جانے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اس لشکر میں شامل تھے جس کے امیر اسامہ تھے۔ اس لشکر میں ابو بکر صدیق بھی شامل تھے پہلے، اب وہ خلیفہ تو رسول اللہ بن گئے، اب تو وہ نہیں جا سکتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں تجویزیں لے کر کے آئے، اور انہوں نے پہلے یہ تجویز پیش کی کہ آپ اس لشکر کو مدینہ واپس آنے کی اجازت دیں، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ اس سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے ذکر کیا جا چکا۔ کہا کہ اگر یہ بات تسلیم نہیں تو پھر اس خلیفہ یا امیر کی جگہ پر کسی اور کو امیر مقرر کر دے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑا، سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ عمر تو یہ بات کہتا ہے، اگر میں اس امیر کو تبدیل کر دوں پھر کون سا آسمان ہے اور کون سی زمین ہے جو اللہ کے عذاب سے مجھے پناہ دے کہ میں اللہ کے رسول کی مخالفت کروں؟ یہ وہ سیاست ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کر کے گئے۔ آج تو حالت ظاہر یہ ہے کہ نہ اس سیاست کا کسی کو پتہ ہے اور نہ اسلامی سیاست کا پتہ ہے، اور نہ لوگوں کو لفظ سیاست کا معنی مفہوم معلوم ہے۔ اور اتنی بات ہی ہوتی، او جی یہ سیاسی بات ہے۔ او بھائی سیاسی بات کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ذہن میں ہماری معلومات کے مطابق سیاسی بات جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، دغا بازی، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، وعدے جھوٹے کرنا، یہ موجودہ سیاست ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی نہیں ہوتی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنے ناراض ہوئے، یہ بات کہی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور ناراض ہوئے، کہا کہ تمہارے مشورہ کی بنا پر مجھے یہ برداشت کرنا پڑا، مجھے یہ ڈانٹ پلائی گئی، میری داڑھی سے پکڑ کر کے مجھے جھنجھوڑا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ رسول اللہ آتے ہیں، اس لشکر کے ساتھ چلتے ہیں، اسامہ کو ہدایات جاری کرتے ہیں، وہ سواری پر سوار ہیں، یہ پیدل چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم خلیفہ تو رسول اللہ یا تو آپ سواری پر سوار ہو جائیں گے یا پھر میں نیچے اتراؤں گا۔ کہا نہ تم سواری سے نیچے اترو گے نہ میں سواری پر سوار ہوں گا، مجھے بتاؤ کہ اگر اس سفر میں تمہارے ساتھ چند قدم چل کر کے میرے پاؤں پر یہ گرد و غبار پڑ جائے اور مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے تو اس سے تیرا کیا بگڑتا ہے، تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر دعائیں دے کر کے، ہدایات دے کر کے یہ لشکر روانہ کر۔ یہ لشکر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کامیابی کے ساتھ
اپنے اہداف حاصل کر کے واپس پہنچا مدینہ۔ جب یہ لشکر جا رہا تھا، قبائل عرب نے دیکھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں بہت بڑی فوج موجود ہے۔ وہ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مدینہ کی طرف رخ کرنے کی ان کو ہمت نہیں ہو سکی۔ جب یہ کامیاب اور کامران ہو کر کے، فتح یاب ہو کر کے واپس مدینہ پہنچتے ہیں، اس وقت آپ علیہ السلام کی وفات کو 40 دن گزر چکے تھے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے 40واں ثابت ہوتا ہے، وہ خود مانتے ہیں کہ رسم چہلم ہے۔ یہ دونوں باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور لشکر کی فتح، مسلمانوں نے جو فتح حاصل کی، یہ شام میں جنگ ہوئی تھی، جہاں اب اسلامی جہاد کی اشد ضرورت۔ کیسر روم کو دونوں خبریں ایک ہی وقت میں ملتی ہیں۔ وہ سن کر کے کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، کل تو ان کا نبی فوت ہوا ہے اور آج یہ کاروائی کر کے، جنگ لڑ کر کے، فتح یاب ہو کر کے واپس بھی اپنے گھر پہنچ چکے۔ یہ وہ باتیں جو اللہ نے سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی، اس کے نتائج اور ثمرات۔ اب ذرا آئیے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص یہ حکم دیتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کی بنا پر فیصلہ کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، بنو مخزوم قبیلہ جو قریش سے تعلق رکھتا تھا، وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوا اس وجہ سے کہ ان کے قبیلہ کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا، اب اس پر حد قائم ہونی تھی۔ انہوں نے سفارش تلاش کرنا شروع کی، سفارش تلاش کر کے ان کی نظر اسامہ پر پڑی، ان کو سفارشی بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے گئے۔ انہوں نے سفارش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، پہلی قومیں یعنی بنو اسرائیل اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی کہ جب ان کا عزت دار آدمی، حسب نسب والا، خاندان قوم قبیلے برادری والا بڑا آدمی جرم کرتا، اس پر حد قائم نہ کرتے۔ کوئی کمزور آدمی، مسکین آدمی، فقیر آدمی جو بڑے قد کاٹھ والا نہ ہوتا، قوم قبیلہ برادری والا نہ ہوتا، حسب نسب والا نہ ہوتا، اس پر حد قائم کر دیتے۔ فرمایا یہ قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں
سیم یہ معاملہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے، ملک پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ بڑے لوگوں پر حد قائم نہیں ہوتی، ان کو سزا نہیں دی جاتی، وہ قتل کرتے ہیں اور وکٹریاں بناتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، عدالت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ ہمیشہ باعزت بری ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفاقی اور عالمگیر پیغام دیا، دنیا کو یہ بات سمجھائی کہ سمجھ لو، جان لو، کسی مغالطے کا شکار نہ ہونا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دنیا کو سمجھایا اور بتایا کہ عدل و انصاف کے معاملات میں کسی کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے معاملہ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس کی بیٹی اور کس کا بیٹا ہے، یہ کس خاندان، قوم، قبیلہ، برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بلا تفریق اس پہ حد جاری کر دی جائے گی۔ اور اپنی بیٹی کا نام لے کر کے بطور خاص یہ بات بیان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میں اس حد تک بھی چلا جاؤں گا لیکن انصاف کروں گا۔ یہ وہ سیاست نبوی تھی، یہ وہ مدبرانہ فیصلے تھے، یہ وہ عدل و انصاف پر مبنی نظام اور پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو یہ بات سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ داؤد علیہ السلام کے گھر میں، ان کے محل میں 2 آدمی دیوار پھلانگ کر کے داخل ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک آدمی ہوشیار، چالاک، چرب زبان، وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے کہ جی دیکھیں، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، یہ میری دمبی چھین کر کے اپنی 100 پوری کرنا چاہتا ہے، مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، آپ بھی سنیں گے تو آپ کا دل بھی پسیج جائے گا، آپ کو بھی اس شخص پر رحم آئے گا اور 99 والے کو آپ ظالم سمجھیں گے۔ حالانکہ یہ بات بتا دی گئی، سمجھا دی گئی کہ فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کی بات سننا لازم اور ضروری ہے۔ آپ کی تعلیمات ہے، حکم ہے آپ کا۔ داؤد علیہ السلام نے 99 والے کی بات ہی نہیں سنی، اسے کہا کہ تو اپنے بھائی پہ ظلم نہ کر، اس کے پاس ایک دبی ہے، نہ چھین اس۔ وہ چلے گئے۔ اکثر مفسرین اور علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ فرشتے تھے، داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ یہ ساری باتیں غلط ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی اور بعین ہی اسی طرح سے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ داؤد علیہ السلام نے 99 والے کی بات ہی نہیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے اطلاع دی کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ مظلوم تو وہ ہے، ظالم یہ ہے، اس نے اس کی ہی ایک دمبی جو ہے وہ قبضے میں کر لی، چھین لی، ہتھیا لی، اور مظلوم بن کر کے آپ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر دیا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ جو ہی یہ بات سنی، فوری طور پر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے
بڑے لوگ آ کر کے خاندان والوں کی، رشتہ داروں کی، ادھر ادھر والوں کی، مولویوں کی، فلاں کی اہل محلہ کی خبریں سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کے بغیر بات کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کا یہ حکم ہے، یہ ویسے ایک تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس پہ معافی مانگی۔ دوسرا واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہ تفصیلی ہے، وہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تیسرا واقعہ، دو عورتیں جھگڑتی ہوئی داؤد علیہ السلام کے پاس آئی کہ وہ دونوں جنگل کا سفر کر رہی تھی۔ ایک کے بچے کو، جو بڑی تھی ان میں، بھیڑیا کھا گیا۔ اب دونوں جھگڑتی ہوئی داؤد علیہ السلام کے پاس آ رہی ہیں کہ بڑی نے چھوٹی کا بچہ قابو کر لیا اور کہا کہ یہ میرا بچہ، تیرا بچہ بھیڑیا کھا گیا۔ جب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی، یہ بڑی ہوشیار چالاک عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ، اس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا۔ داؤد علیہ السلام اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ جب فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر یہ جھگڑتی ہوئی باہر آئی تو باہر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے فوراً بات سنا دی کہ جی یہ میرا بچہ ہے، اس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ فیصلہ کروایا داؤد علیہ السلام سے، یہ پھر بھی جھگڑا کر رہی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا آؤ میں تمہارا فیصلہ کر دیتا۔ دونوں کی بات سنی اور سن کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی چھری لاؤ، ہم اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں درمیان سے، آدھا تجھے دے دیتے ہیں، آدھا اس چھوٹی کو دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی ہوگی میرا خیال۔ بڑی کا بچہ نہیں تھا، اس نے سوچا میرا بچہ تو بھیڑیا کھا گیا، اس کا بھی زندہ نہیں رہے گا تو اچھی بات۔ اس نے کہا بالکل جی یہ فیصلہ مجھے منظور ہے۔ جس کا بچہ تھا وہ ماں کی ممتا پکار اٹھی، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے میں یہ فیصلہ نہیں کروانا چاہتی، آپ یہ بچہ اسی کو دے دیں۔ کیا مقصد تھا؟ اور اس کے پاس رہے گا، زندہ تو رہے گا۔ بات اسی وقت کھل گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اس سے لے کر کے چھوٹی عورت کو دے دیا جس کا وہ بچہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بات سمجھا دی جو بات داؤد علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ باتیں اللہ سمجھاتا ہے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ کو بات سمجھ نہیں آئی، بیٹے کو سمجھ آئی تو کس نے سمجھائی؟ اللہ کہتا ہم نے سمجھائی۔ اس کو کہتے ہیں سیاست۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، سیاست الشرعیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست بھی ایسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو آدمی ایک پلاٹ کے جھگڑا میں پیش ہوئے، ایک کہہ رہا میرا، دوسرا کہہ رہا میرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میری بات سن لو۔ ہو سکتا ہے کہ میں کسی آدمی کی چرب زبانی، تیز لسانی کی وجہ سے متاثر ہو کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا حق ہے، بلکہ وہ یہ جان لے کہ میں نے اسے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا دے دیا۔ سن کر کے دونوں ہی رونے لگے۔ وہ کہتا ہے اس کو دے دو، وہ کہتا ہے اس کو دے دو۔ آپ نے فرمایا تم خود ہی فیصلہ کر لو، جس کا یہ ہے وہ لے لے، جس کا نہیں ہے وہ چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔
اور جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا میں نے آپ کو بچے کے متعلقہ، یہ بھی صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سیاست نبوی ہے، فیصلے کیسے کر دے، نظام کیسے چلانا ہے، لوگوں کے درمیان محبت اور پیار کو کیسے پروان چڑھانا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تفصیل طلب موضوع ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالہ سے ہمیں یہ جاننے اور سمجھنے کی توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی ہے وہ عالمگیر اور آفاقی سیاست ہے، اور ایسی سیاست کی ہے کہ اس کے ذریعہ سے جو دنیا کو پیغام دے کر کے گئے ہیں، جو نظام دے کر کے گئے ہیں، جو مسالے قائم کر کے گئے ہیں، جو آپ علیہ السلام تفسیر، تشریح، توضیح، تبیین کر کے گئے ہیں، اس کے ذریعہ سے آج اگر اسلام کو سمجھا جائے، جانچا جائے، پرکھا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس نظام کے مطابق حکومتیں چلائی جائیں تو میرے بھائی اور دوستو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، وگرنہ جو کچھ مرضی کر لیں، جن ملکوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بڑا امن ہے وہاں کوئی امن نہیں ہے، یہ آپ کو جھوٹی تصاویر دکھائی جاتی ہیں، یہ سب جھوٹے دکھلاوے ہیں، بکواس ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ وہاں کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ امریکہ میں کتنی یومیہ وارداتیں ایک ایک شہر میں ہوتی ہیں اور کس قدر ظلم و ستم کا نظام وہاں چل رہا ہے آپ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔